جب ظالموں نے امام حسین کو شہید کر ڈالا، جب میرا حسین شہادت کا جام نوش کر چکا، یہ سر حسین یہ شمر جب لے کر دمشق کی جانب روانہ ہوا، یہ شمر لے کر چلا، جب یہ سر حسین کو لے کر چلا تو میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ آپ کی محافظت کے لیے، سر مبارک کی حفاظت کے لیے کہیں کوئی اٹھا کر نہ لے جائے، کوئی غائب نہ ہو جائے، سر حسین کی محافظت کے لیے، حفاظت کے لیے 500 سپاہی کو تعینات کیا تھا یزید نے۔ 500 سپاہیوں کو مقرر کیا تھا سر حسین کے پاس رہنے کے لیے، کہا کہ ان کی اتنی نگہبانی کرو سر حسین کسی کو مل نہ سکے، سر حسین کوئی نہ لے جا سکے۔ امام حسین کے سر مبارک کی حفاظت کے لیے یزید نے 500 سپاہی تعینات کیے تھے۔ جب سر حسین یہ لوگ لے کر چلے تو رات ہو گئی، ایک جگہ پر رات ہوئی، سر حسین کے پاس ایک جو سپاہی تھا، رات زیادہ گزر گئی، اس کا بیان میں بتاتا ہوں۔ رات کا حصہ کافی گزر چکا تھا، سر حسین رکھا ہوا تھا، 500 سپاہی اس کی حفاظت کر رہے تھے، سب سو گئے، ایک سپاہی جاگتا رہا۔ کہتا ہے کہ رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، ایک گندمی شکل کا ایک شخص حاضر ہوا۔ گندمی شکل یعنی گیہوں کی شکل کا، رنگ والا، گیہوں کی رنگ کی طرح گندمی رنگ کا ایک شخص نمودار ہوا آیا۔ اس نے، جس میں سر حسین جس صندوق میں رکھا تھا، اس نے صندوق کو کھولا۔ صندوق کو کھولنے کے بعد وہ کہتا ہے، وہی سپاہی کہتا ہے جیسے صندوق کو کھولا اور سر حسین کو صندوق سے نکالا، اور نکالنے کے بعد اس گندمی رنگ والے اس شخص نے اپنے سر سے ٹوپی کو، عمامہ تھا یا ٹوپی تھی، اس کو اتار لیا۔ اتارنے کے بعد سر حسین کو کبھی دائیں آنکھ سے لگاتا ہے، کبھی بائیں آنکھ سے لگاتا ہے۔ وہی سپاہی کہتا ہے امام حسین کا سر جب اس نے صندوق سے نکالا کہ میرے دل میں ایک بات آئی کہ میں ان سے سر حسین کو لے کر صندوق میں رکھ دوں، مگر کسی نے مجھے اتنی تیز سے ڈانٹا، اتنی تیز سے للکارا کہ خاموش کھڑا رہے۔ کہتا میں خاموش کھڑا رہا، میری سانس تک نہیں ہلی، زبان نے چلنے سے انکار کر دیا، پورا جسم لرزنے لگا، میں خاموش جیسا کھڑا تھا ویسے ہی کھڑا رہا، اور سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا کہ اس نوجوان نے صندوق سے سر حسین کو نکالا، اپنی ٹوپی کو اتارنے کے بعد اپنے سر سے امام حسین کا سر لگایا، کبھی امام حسین کے دائیں رخسار کو چومتا ہے، کبھی بائیں رخسار کو چومتا، کہیں حسین کے سر مبارک کو دائنی آنکھ سے لگاتا ہے، کبھی بائیں آنکھ سے لگاتا ہے۔ سر حسین کو چپک چپک کر روتا ہے، سر حسین کو سامنے دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو بہتا ہے۔ وہ سپاہی کہتا ہے کہ میں نے پھر قدم اٹھایا کہ ان کو روکا جائے، سر حسین رکھ دیا جائے۔ مجھے ڈانٹا گیا، کہا جانتا ہے کون ہے؟ مجھے لٹکار کر کسی نے کہا تو امام حسین کے سر کو صندوق میں واپس رکھنا چاہتا ہے، ان سے چھین کر، تو جانتا ہے جو سر حسین کو اپنی آنکھوں سے لگا رہے ہیں وہ کون ہے؟ سپاہی کہتا میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم یہ کون ہے، آپ ہی بتا دیجئے۔ تو کہتے آواز آئی، یہ کوئی اور نہیں، یہ آدم صفی اللہ ہے، یہ آدم علیہ السلام ہے جو حسین کے سر کو اپنی آنکھوں سے لگاتے۔ وہ سپاہی کہتا تھوڑی وقت اور گزرا تھا، دیکھا ایک شخص اور آیا، اس نے بھی امام حسین کے سر مبارک کو اپنی آنکھوں سے لگایا، زاروں قطار رونے لگے۔ پھر آواز آئی، ان کو جانتا یہ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ بولے یہ نوح نجی اللہ ہے، بولے یہ نوح نجی اللہ ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ نوح علیہ السلام ہے۔ وہ سپاہی کہتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص اور آیا، اس نے بھی امام حسین کے سر مبارک کو اپنے سینے سے لگا کر خوب رویا۔ رونے کے بعد آواز آئی، تو ان کو جانتا ہے؟ میں نے کہا نہیں جانتا ہوں۔ آواز آئی، وہ نوح نجی اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ بولے یہ سر حسین کو جو سینے سے لگا کر رو رہے ہیں یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ پھر اور ایک آواز آئی، ایک شخص آیا، اس نے پھر امام حسین کے سر مبارک کو بوسہ دیا، چوما۔ چومنے کے بعد آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ کہا ان کو جانتا ہے کون ہو؟ میں نے کہا نہیں جانتا۔ بولے اسماعیل ذبیح اللہ ہے جو سر حسین کو چوم رہے ہیں۔
یہ اسماعیل جبی اللہ ہے جو امام حسین کے سر کو چوم رہے ہیں. سر حسین کی فضیلت تو دیکھو. سر حسین کی زیارت کے لیے آدم صفی اللہ تشریف لائے. سر حسین کی زیارت کے لیے نوح نجی اللہ تشریف لائے. سر حسین کی زیارت کے لیے ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. سر حسین کی زیارت کے لیے اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے. امام حسین کے غم میں تمام انبیاء اکرام تشریف لاتے رہے سر حسین کو دیکھنے کے لیے. آخر میں وہ شخص کہتا ہے جو سپاہی تھا محافظت کے لیے، باقی تو سو گئے تھے، وہ کہتا ہے آخر میں ایک بڑا نورانی چہرے والا آیا جس کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا بس اب کچھ نہیں دیکھوں، اسی کے چہرے کو دیکھتا رہوں. اتنا نورانی پیارے چہرے والے آیا کہ اس کے چہروں سے ایک دم سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی. اس نے حسین پاک کے سر کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بڑی بلک کر اپنے سینے سے حسین کے سر کو لگایا، اپنے رخسار سے لگایا، حسین کے رخسار پر بوسہ دیا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، پیشانی کو چوما اور حسین کے کٹے ہوئے گلے کو چوما. آواز آئی تو جانتا ہے کون ہے؟ میں نے کہا نہیں جانتا. بولے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی تو حسین کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو آج کٹے ہوئے گلے کو بھی چوم رہے ہیں، جس نے کل امام حسین کے بچپنے میں گلے کو چوم کر بتایا تھا کل اسی گلے پر تیر و تلوار کی ظالم بارش کریں گے، اسی گلے کو کاٹ دیا جائے گا. آج وہی اللہ کے نبی حسین کے نانا اپنے نواسے حسین کے گلے کو چوم رہے ہیں. یہ کربلا کا واقعہ کوئی بچوں کے کھیل کا واقعہ نہیں ہے. یہ کربلا کا واقعہ ایک قصے کہانیوں کی شکل میں، ایک کی دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ یہ ہمارے تمہارے سبق اور سبق درس حاصل کرنے کا ہے، سبق لینے کا ایک وقت ہے. امام حسین کے واقعے کو سن کر، امام حسین کی قصے کہانی کو، یہ دنیاوی نہ کہانی سمجھنے، امام حسین کا قصہ واقعہ سن کر ہم سب کو ایک سبق حاصل کرنا چاہیے کہ واقعی حسینی وہی ہوتا ہے جو حقانیت کے خاطر اپنی جان تک قربان کر دے. حسینی وہی ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرے. حسینی وہی ہو سکتا ہے جو حسین پاک کے طریقے پر چلے، جو اہل بیت کے کریکٹر کو اپنا لے، وہی تو سچا حسینی ہوتا ہے. حسینی وہی ہوتا ہے جو حقانیت کے خاطر اپنی جان کو بھی قربان کر دے، حق کے خاطر اپنے بچوں کو بھی قربان کر دے، اپنا مال و دولت بھی حق پر قربان کر دے. وہی سچا حسینی ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ سالی سینہ کوٹ رہے ہم حسینی ہیں اور کام منافقت کے کرتے رہے، خالی سینہ کوٹ رہے ہم حسینی ہیں اور شراب خوب پیتے رہے، سینہ کوٹتے رہے ہم حسینی ہیں، زو کے اڈوں کو خوب آباد کرتے رہے اور اپنے آپ کو حسینی کہتے رہے اور کام ہمیشہ منافقوں کی طرح کرتے رہے، تو یہ حسینی نہیں ہو سکتے. کام یزیدیوں والے کرتے رہے تو حسینی کبھی نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو